اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خوبصورت نشست نوجوان شاعر جناب ضیاء مذکور صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، جن کا شعری مجموعہ سلیٹ کے عنوان سے حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس نشست کا مقصد ضیاء مذکور کی اس کتاب کی پذیرائی ہے اور اس کتاب کے لیے ان کو نیک تمنائیں پیش کرنا ہے۔ تو ضیاء کے آپ نے بہت سے شعر سن رکھے ہوں گے مختلف پلیٹ فارم سے، میں ان کا ایک شعر سنا کر پھر اجمل سروش صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس کتاب پر اپنی تنقیدی آراء پیش کریں، کیونکہ اس کتاب میں جو دیباچہ ہے اجمل سروش صاحب کی رائے شامل ہے اس کتاب میں، تصدیر کے نام سے، تصدیر کے عنوان سے اس میں ان کی رائے شامل ہے۔ تو ضیاء کا ایک شعر کہ ہوا چلی تو اس کی شال میری چھت پہ آ گری، یہ اس بدن کے ساتھ میرا پہلا رابطہ ہوا۔ تو میں درخواست کروں گا جناب اجمل سروش صاحب سے کہ وہ اس شعری مجموعے پر اپنی آراء پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء کا تعلق جو ہے وہ 2001 سے 2020 تک کی جو نوجوان شعراء کی کھیپ ہمارے سامنے آئی ہے اس کے وسط سے ہے۔ اس کھیپ میں اکثر شعراء جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے میرے نزدیک اس جدید غزل کی عظیم روایت کو مجروح کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، جس کی بنیاد عرفان صدیقی، جمال احسانی اور ثروت حسین نے رکھی تھی۔ لیکن بعض شعراء جو ہیں نوجوان شعراء اسی کھیپ کے، انہوں نے جدید غزل کو آگے بڑھایا ہے۔ ان بعض شعراء میں سے ایک اہم نام جو ہے وہ ضیاء مذکور کا ہے۔ ضیاء کے شعری اسلوب، اس کی کتاب سلیٹ کی فکری جہاد پر میرا جو تفصیلاً مضمون ہے وہ تصدیر کے عنوان سے ان کی کتاب میں شامل ہے، تاہم یہاں میں اجمالی تاثر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ضیاء کا میرے نزدیک دو بنیادی وصف ہیں۔ اول تو یہ کہ ضیاء ایک بڑے مضمون کو، ایک وسیع مضمون کو اس کی تمام تر جزیات کے سمیت انتہائی مختصر صورت میں بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسے اس کا شعر ہے کہ یہ کس کی ناؤ اتری پانیوں میں، جزیرے ڈوبنے کی کر رہے ہیں، یہ کس کی ناؤ اتری پانیوں میں، جزیرے ڈوبنے کی کر رہے ہیں۔ دوسرا میرے نزدیک ایک وصف جو اس کا وہ یہ کہ وہ نئے رومانوی احساسات یا جذبات کا شاعر ہے۔ جیسے آغاز میں مدثر نے یہ شعر سنایا کہ ہوا چلی تو اس کی شال میری چھت پہ آ گری، یہ اس بدن کے ساتھ میرا پہلا رابطہ ہوا۔ تو یہ اس شعر میں جو جمالیاتی اظہار ہوا ہے وہ بالکل یکسر نئے اسلوب میں ہوا ہے۔ تو ضیاء جس طرح ایک ہر شاعر کی اپنی فکری کائنات ہوتی ہے، تو ضیاء کی بھی ایک اپنی الگ فکری کائنات ہے، لیکن ان شعراء کی طرح نہیں جو محض وہ تخیلاتی کائنات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ضیاء کی جو فکری کائنات ہے وہ یہی کائنات، اس کا سماج وہی ہے جو ہمارا سماج ہے، تاہم ضیاء نے اس سماج میں سے وہ اضافی چیزیں جو انسانیت کش ہیں، انسانیت پرور نہیں ہیں، ان کو الگ کر دیا ہے۔ ضیاء محبت کا شاعر ہے اور ضیاء کے یہاں جو مضامین ہیں وہ تازہ مضامین ہیں، اور میرے نزدیک جو ضیاء کا یہ شعری مجموعہ اس کا پہلا شعری پڑاؤ ہے اور یہ نہایت جاندار ہے۔ میں اس کو بار دیگر اس شعری مجموعہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اس مجموعے کے پیش نظر اس سے توقع وابستہ کی جا سکتی ہے کہ جو اس کا دوسرا شعری پڑاؤ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ جاندار و توانا ہوگا۔ شکریہ۔